تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں قصاص کا ذکر تھا، اور قصاص کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو قصداً جان بوجھ کر قتل کر دے کسی ایسی دھاردار چیز سے یا ایسی چیز سے جس سے موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس کے بدلے میں مقتول کے ورثہ جو ہیں اس کو شریعت نے 3 حق دیے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ قتل عمد اگر جان بوجھ کر کے ہے تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے، جس کو قصاص کہتے ہیں، چاہے قاتل کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اگر وہ وقت کا بادشاہ ہے یا اور بھی اونچے منصب پر فائز ہے، اگر اس سے بھی ایسا جرم سرزد ہو جائے تو شریعت اس سے بھی قصاص لینے کا تقاضا کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب جس نے قتل کیا ہے، جب قاتل کو پتہ چلے گا کہ مجھے بھی قتل ہونا ہے اس کے بدلے میں، تو پھر جرائم کا جو باب ہے وہ بند ہو جائے گا، قتل و قتال کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور اگر قاتل آزاد ہو کہ 2-4 مہینے جیل میں جانا ہوگا یا اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے اس سے بھی بچ جائیں گے، تو پھر انسانیت کے اندر جو ایک شگاف قتل کے بارے میں کھلتا ہے، پھر وہ ایسا لامتناہی ہو جاتا ہے کہ جس کا سد باب ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے شریعت نے جس دروازے سے چور نے یا ڈاکو نے یا قاتل نے داخل ہونے کی کوشش کی ہے معاشرے کے اندر، شریعت چاہتی ہے کہ اس دروازے کو ہی بند کر دیا جائے تاکہ آئندہ پھر چل کر کے فساد نہ بڑھے۔ اور دوسرا، شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ چند یا سب کے سب اگر اس سے بجائے قصاص کے دیت لے، یعنی خوں بہا، تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اگر وہ معاف کرنا چاہیں مصلحت کے تحت تو معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ قصاص اور یہ سارے کام حاکم وقت، قضائے قاضی، امیر المسلمین، اس کی نگرانی کے اندر ہوں گے۔ انسان کوئی خود بخود اٹھ کر کے قصاص نہیں لے سکتا، نہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر ہر آدمی اپنے طریقے سے قصاص لینا شروع کر دے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ حکومت کی نگرانی کے اندر یہ کام ہوں گے۔ اب اس کے بعد یوں سمجھ لیجیے کہ ان آیات میں اس شخص کا تذکرہ تھا جو کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے، یعنی جسمانی قتل کا ذکر تھا۔ آگے کی آیات میں روحانی قتل کا ذکر ہے کہ اگر دنیا کے اندر مال کے بارے میں صحیح طریقے سے اس کے ورثہ کو حق نہ پہنچے جو اس کے مستحق ہیں، تو بھی دنیا کے اندر نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ بلکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو آج بدامنی کی آگ لگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں مالیات کا شعبہ ہے کہ جس کی وجہ سے یا تو جو مستحق ہے اس کو نہیں مل پا رہا ہے اور غیر مستحق کو بہت کچھ مل جاتا ہے، یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض کو زیادہ مل گیا بعض کو کم، جس کی وجہ سے آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دشمنیاں پھر لمبی چلتی ہیں، کیونکہ انسان حساس ہے کہ میں بھی اتنا ہی تعلق رکھتا ہوں، دوسرا بھی اتنا ہی تعلق رکھتا ہے، لیکن ایک کو زیادہ دے دیا ایک کو کم، تو یہ چیزیں چونکہ ہمیشہ کی عداوت اور دشمنی کا سبب بن سکتی ہیں، اس لیے شریعت نے موت سے پہلے مال کے بارے میں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ کوئی بندہ اس حال میں وقت نہ گزارے کہ اس کے پاس اس کا وصیت نامہ لکھا ہوا
نہ ہو۔ یہ آیات جو اس وقت پڑھی جا رہی ہیں ابتدائی زمانے کی آیت ہے، مدنی دور کے اندر، ابھی مدینہ منورہ کے اندر اسلامی نظام مکمل طریقے سے نافذ نہیں ہوا۔ صحابہ نے ہجرت کی ہے، نبی علیہ السلام نے قدم رکھا ہے، یہود بھی ہیں اور مدینے کے اندر کچھ مسلمان بھی ہیں، منافق بھی، ایک ملی جلی آبادی ہے، لیکن پھر بھی ایک ایسی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ جس سے آئندہ چل کر کے کوئی دقت پریشانی نہ ہو۔ ویسے تو اصل میراث کے احکام سورہ نساء کے اندر آئیں گے تفصیل کے ساتھ میں، اور یاد رکھیے یہ جو آیت ہے بعد نے اس کو منسوخ بھی کہہ دیا اسی وجہ سے، چونکہ جن کے حقوق یہاں پر بیان کیے گئے ہیں وہ وہاں آگے چل کر کے قرآن نے، احادیث نے تفصیل سے بیان کر دیے، اور حدیث کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا وصیۃ لوارث، اب جس کا حصہ قرآن نے یا احادیث نے بیان کر دیا، یعنی وارث کے لیے اب کوئی وصیت جائز نہیں ہے۔ وصیت تہائی مال کے اندر کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اس کے لیے کہ جس کو میراث میں حصہ نہیں ملتا، جیسے پوتا ہے، نواسا ہے، یا اور رشتہ دار ہیں، یا اور کوئی مثال کے طور پہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، یا کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ اپنا سارا مال اپنی زندگی میں تو اپنے قبضے میں رکھے، اور جب موت کا وقت آئے تو اب اس کو نیک کاموں کے اندر خرچ کرنا شروع کر دے، یہاں تک کہ وارثوں کو محروم کر دے۔ شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب انسان موت کے وقت موت قریب آتی ہے تو اب اس مال کی ملکیت آٹومیٹک ورثاء کی طرف منتقل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ان کی ایک ہی لڑکی تھی، تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، غالباً حضرت سعد بن وقاص یا عامر بن العاص ہیں، کہ اللہ کے نبی میں اپنا 2/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں؟ آپ نے فرمایا کوئی ہے نہیں کیا؟ فرمایا ایک بیٹی ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر آدھا کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ کہ 1/3؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں 1/3 کی گنجائش ہے، اور تم اپنی اولاد کو اس حال میں مال چھوڑ کر کے جاؤ کہ وہ کسی کے سامنے بھیک نہ مانگے، محتاج نہ بنے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیجیے کہ میراث کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان اس کی ملکیت سے نکل کر کے ورثاء کی ملکیت میں پہنچ جائے، تاکہ کسی کو دقت پریشانی نہ ہو۔ اور مال یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو نصیب میں ہوگا، مقدر میں ہوگا، مل جائے گا۔ نہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اور دار الاسباب کے اندر اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو چرند پرند جو لاچار مجبور ہیں ان کا کام ہے کہ بغیر محنت کے، بغیر کسب کے، اللہ کے توکل پر روزی لینا۔ انسان کو تو کمانا اور اسباب کا مکلف بنایا گیا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، آپ کو بھی شاید یاد آ جائے، کہ ایک آدمی لکڑہارا جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹتا تھا، تو ایک مرتبہ اس کو خیال آیا کہ یار، جیسا عام خیال آتا ہے کہ اللہ نے جب مقدر کا رزق لکھا ہے تو مل کر کے رہے گا، کیوں اتنی محنت کی جائے؟ اور اس کی نظر پڑی ایک لومڑی کے اوپر، بیمار لومڑی، چلنے پھرنے سے معذور۔ اس نے سوچا اللہ اس کو بھی تو رزق کھلا رہا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ بہرحال مجھے چھپ کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ زندگی کیسے گزار رہی ہے، چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، لیکن پھر بھی زندہ ہے۔ تو جھاڑی کی آڑ کے اندر بیٹھ کر کے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا ایک شیر آیا، اور اس نے کسی جانور کا شکار کیا اور اس کو کھینچ کر کے وہاں لایا اور کھایا پیا، اور باقی کو چھوڑ کر کے چلا گیا۔ تو جو بچا ہوا تھا اس لومڑی نے اس میں سے نوش کر دیا، کھا لیا۔ اب اس نے کلاڑی ایک طرف پھینک دی کہ بھئی اب تو مجھے اور پکا یقین ہو گیا کہ اللہ بالکل کھلانے پر قادر ہے، دیکھو اس کے لیے کیسے انتظام کیا۔ 1 دن 2 دن کئی دن جب گزرے تو غیب سے ایک آواز اس کے کانوں کے اندر آئی کہ بے وقوف، تو نے توکل کا ایک کون سا راستہ چنا ہے؟ تو نے اس مردہ اور بے جان اور کمزور سی لومڑی کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، تو نے شیر کو اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بنایا کہ جس نے خود بھی شکار کیا، خود بھی پیٹ بھرا، اور کمزور کے اوپر بھی رحم کر کے اس کو بھی روزی دی؟ تجھے شیر کی طرح خود کمانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تاکہ تو بھی
اپنی زندگی خوشحال کر سکے اور دوسروں کی بھی کر سکے. سمجھے نہیں؟ تو اس سوچ کا فرق ہوتا ہے. ایک بیمار سوچ ہے، ایک تندرست سوچ ہے. ہم لوگوں کی بیمار سوچ بن گئی ہے، اور بہت سے تو بالکل کام نہ کرنے کے چکر میں بس تقدیر کا بہانہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھیے، اس طرح تقدیریں نہیں بدلتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ قرآن میں کہتا ہے جب تک تم خود اپنے حالت کو نہیں بدلو گے، اللہ تمہارے اوپر ترس کھا کر کے تمہاری حالت نہیں بدلیں گے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیے یہاں پر قرآن میں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، مال کو اللہ نے خیر سے تعبیر فرمایا ہے. لفظ خیر سمجھنے کی بات یہ ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی آیا ہے. سورہ عادیات کے اندر ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے. تو خیر، لفظ خیر وہاں بھی مال کے بارے میں آیا ہے. اسی طریقے سے سورہ نور کے اندر آیا ہے ان علمتم فیہم خیرا، وہاں بھی مال کو اللہ نے خیر کہا ہے. تو اتنی آیات میں نے اس لیے سنائی ہے کہ مال فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جاؤ. یہ تو عیسائیوں کا کام تھا کہ بیوی سے دور، بچوں سے دور، کاروبار سے دور، جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کر کے اللہ اللہ کرو. اسلام ایسا مذہب نہیں ہے. اسلام کہتا ہے شہروں میں رہو، گاؤں میں رہو، دیہات میں رہو، بیوی بچوں کے پاس رہو اور خوب کماؤ جتنا کمانا ہے، لیکن شرط یہ ہے جائز طریقے سے کماؤ، ناجائز طریقے سے مت کماؤ. جائز طریقے سے کمانا کیسا ہوتا ہے؟ ایک آدمی شراب کا کاروبار کرتا تھا، شراب کا کاروبار. ایک عالم کا اس کے پاس سے گزر ہوا، کہا بھی تم یہ کیا کاروبار کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بالکل 1 نمبر کا کاروبار کرتا ہوں، اور قسم کھا کر کے اللہ کی قسم بالکل 1 نمبر کا کاروبار ہے. کہا بدبخت کیسے؟ کہنے لگا لوگ شراب کو غلط طریقے سے بیچتے ہیں، مکس کر کے، میں 1 نمبر کی اپنے ہاتھ سے بنا کر کے بیچتا ہوں. سمجھ رہے آپ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی کاروبار ناجائز ہے، لیکن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں 1 نمبر میں کرتا ہوں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرتا. تو بھائی 1 میں کر، 2 میں کر، وہ کاروبار جائز ہے ہی نہیں. تو سوال یہ ہے کہ کاروبار بھی دیکھ کر کے کرنا چاہیے، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھنا دینداری نہیں ہے. یہ مالیات کا نظام بڑا مستحکم ہے. شریعت نے اس لیے اتنی اہمیت دی اس کو. اگر قرآن اور احادیث میں کوئی ذکر نہ آتا کہ بھئی اپنے مال کو جس طرح چاہو یوز کرو، جیسے چاہو کسی کو دو، تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا. اسلام سے پہلے یہی قاعدہ قانون تھا. مرنے والے کی ساری میراث اس کے بچے، اس کی بیوی ہڑپ کر لیتی تھی، ماں باپ کو کچھ نہیں ملتا تھا. تو شریعت نے سب سے پہلے اس دروازے کے اوپر روک لگائی، اور اس آیت میں یہی تاکید ہے کہ قریبی رشتہ دار ماں باپ کا بھی حق ہے، ان کو دیا جائے. باقی اس کے بعد جب وارثوں کے حق آئیں گے سورہ نساء کے اندر، تو پھر وہاں والدین کا بھی حق بیان کر دیا، کتنا ملے گا، بیوی کا، بچوں کا، سب کا آ گیا. دیکھیے کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا. یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، اس لیے کہ اس کا تعلق پہلی آیت سے ہی ہے. اس کا مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی مرنے والا ہو، جس نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کو کہیں گے بھائی جو کچھ تجھے اپنا وصیت کرنا ہے کر لے، چونکہ اب تجھے بھی مرنا ہے، تو نے قتل کیا تھا نا دوسرے کو. تو بہرحال چاہے ایسے، چاہے کسی کی طبعی موت آئے، کتب علیکم، تم پر فرض کر دی گئی یہ بات، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو، یعنی موت کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو جائیں. اب بیمار پڑ گیا اور بیماری بڑھتی جا رہی ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اس وقت ان ترک خیرا، اگر مال ہو. 2 شرطیں ہیں. موت کا وقت قریب آ جائے، ویسے تو موت سے پہلے بھی جائز ہے، اور دوسری شرط یہ مال چھوڑا. اگر مال ہی نہیں ہے تو جناب وصیت کس چیز کی کریں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے یہی فرمایا، ایک کوئی صحابی یا صحابیات ان کے پاس آئی اور آ کر کے کہا میرے پاس 300 یا کچھ اتنے درہم ہیں. ایسے ہی حضرت علی کا واقعہ بھی آتا ہے. حضرت علی نے فرمایا تمہارے پاس مال ہے ہی کہاں؟
یعنی کم از کم 1000-2000 دینار تو ہونے چاہیے، 200-400 تو انسان کی اپنی ضرورت کے لیے ہے، اس میں کیا وصیت؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اچھی خاصی مقدار ہے، وصیت اس میں ہوتی ہے، 1000-2000 روپے کے اندر وصیت نہیں ہوتی۔ اور اس میں یہ بھی ضابطہ یاد رکھیے کہ مرنے والا سب سے پہلے اس کے مال کے اندر سے قرض ادا کیا جائے گا، اگر قرض میں اس کا سارا مال ختم ہو جائے تو وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام تو نماز بھی نہیں پڑھاتے تھے جنازے کی اس شخص کی جس پر قرض ہوتا تھا، وہ تو بعد میں پھر پڑھانی شروع کی آپ نے۔ تو مال میں سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے، اس کے بعد اس کی تجہیز تکفین کا انتظام کیا جائے، پھر جو بچتا ہے وہ وارثوں کو ملے۔ اگر وصیت کی ہے اس نے تہائی مال کے اندر تو اس کے اندر سے وہ بھی نکالا جائے، جس کی وصیت اس نے کی ہے اور جس کے لیے کی ہے وہ دی جائے، پھر بعد میں وارثوں کو ملے گا۔ تو فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس موت کا وقت حاضر ہو جائے اور ان طرح کا خیرہ اور اس نے مال بھی چھوڑا ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے الوصیہ، وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو لکھ کر کے کہ وہ وصیت کر کے جائے، کس کے واسطے؟ للوالدین، اپنے والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ مطلب یہ کہ حد سے زیادہ نہ بڑھے، وارثوں کو محروم کر دیا اور لکھ دیا فلاں مدرسے کے اندر اور مسجد کے اندر دے دینا میرا سارا مال۔ فرمایا یہ وصیت صحیح نہیں، بالمعروف، تہائی کے اندر گنجائش ہے، بس اتنی ہی کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقی اور پرہیزگاروں کے اوپر۔ اب اس کا مفہوم یہی ہے کہ متقی پرہیزگاروں کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کا خاص اہتمام کریں اور پھر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ آگے گواہوں کا ذکر ہے، وہ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا کہ اس میں کوئی گڑبڑ گواہوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے اپنی طرف سے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میراث کے مسائل تو تفصیل سے وہاں آئیں گے، لیکن اس آیت میں والدین کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں تاکیدی حکم ہے۔ اب شریعت کے اندر والدین کا حق متعین ہو چکا ہے، اس لیے ان کے لیے الگ سے وصیت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ورثہ کے لیے وصیت کی اجازت ہے ہی نہیں۔ وصیت اس کے لیے ہے جس کو میراث میں سے حق نہیں ملتا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔ تشریف رکھے بھائی، مشورہ ہوگا۔ اللہ